بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب قل اؤنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین، سورہ آل عمران کی تیرہویں آیت کریمہ سے لے کر 18ویں آیت مبارکہ تک کا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دو گروہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک خاص نشانی ہے کس چیز میں؟ دو گروہوں میں، دو لشکروں میں جب وہ آپس میں لڑ پڑے، بھڑ پڑے، دو لشکروں کی جنگ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان آیات کریمہ کا اور خاص طور پہ اس حصہ آیت کا ایک معنی معروف ہے اور ایک تفسیر متداول ہے جو مترجمین نے اور مفسرین کرام نے عام طور پہ بیان کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انزل القرآن علی 7 احرف، اللہ پاک نے قرآن مجید کو 7 حرفوں پر یعنی 7 معانی پر، ایک معنی یہ ہے، نازل فرمایا۔ وَلِكُلِّ حَرْفٍ مِّنْهَا ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ، اور ایک ایک حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہوتا ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہ ان علی ابن ابی طالب عنده من کل ظاہر و باطن، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فیض نصیب ہوا ہے کہ قرآن مجید کے جملہ علوم میں سے ہر ظاہر بھی ان کی گود میں ہے اور ہر باطن بھی ان کی گود میں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر اور باطن کے معارف کا جامع بنایا۔ اس طرح حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں، العلم علمان، علم فی القلب و علم علی اللسان۔ علم دو قسموں کا ہوتا ہے۔ کتنے؟ ایک علم وہ ہوتا ہے جو دل کے چشمے سے پھوٹتا ہے، وہ کتابوں سے نہیں ملتا۔ ایک علم وہ ہوتا ہے جو زبانوں سے جاری ہوتا ہے، کتابوں کے صفحوں کو سفینہ کہتے ہیں، کتابوں کے صفحات کو سفینہ کہتے ہیں۔ وہ ایک علم سفینوں سے جاری ہوتا ہے اور ایک علم سینوں سے جاری ہوتا ہے۔ ایک علم سفینہ در سفینہ چلتا ہے، ایک علم سینہ در سینہ چلتا ہے۔ تو سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں اور ان کے شاگرد ہیں اور ان سے اکتساب فیض کرنے والے ہیں، امام حسن بصری رضی اللہ، اور ان کی ولادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ اس وقت ان کی والدہ ماجدہ شہر مدینہ سے 2-2.5-3 میل دور ایک بستی میں رہتی تھی۔ حضرت امام حسن بصری کی والدہ شہر مدینہ کے نواح میں ایک گاؤں میں رہتی تھی، چھوٹی بستی میں، اور کرتی کیا تھی؟ حضور علیہ السلام کے گھر کام کاج کرتی تھی۔ اہل بیت نبوت میں خادمہ تھی آپ کی والدہ ماجدہ۔ زمانہ تھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور خاص طور پہ ان کی خادمہ تھی، ان کے گھر خادمہ تھی، کام کاج کرتا، ہانڈی روٹی کرنا، صفائی کرنا، گھر کے کام کاج۔ حضرت امام حسن بصری کی والدہ۔ تو جب یہ پیدا ہو گئے تو چھوٹے سے تھے، اب وہ ان کو گھر تو چھوڑ کے نہیں جا سکتی، جب مائیں کسی کے گھر کام کرتی ہیں تو بچوں کو گود میں ساتھ لے جاتی۔ تو حسن بصری یہ بعد میں بنے، اصل تو مدنی تھے یہاں، تو پھر ان کو ساتھ لے جاتی حضور علیہ السلام کے گھر، حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں لٹا دیتی اور پھر گھر میں کام کاج کرتی ہے۔ حضرت ام سلمہ سے اولاد نہیں تھی، اور ویسے بھی اس وقت وہ عمر رسیدگی میں تھی۔ جب ان کی والدہ مصروف ہوتی اور یہ رو پڑتے، کبھی کبھی بچہ بڑا رو پڑتا ہے، بھوک سے پاؤں مارتا ہے، چیختا ہے، بلبلاتا ہے، تو جب روتی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ام المومنین، بجائے اس کے کہ حسن بصری کی والدہ ڈسٹرب ہوں اور کام چھوڑیں، وہ ان کو اٹھا لیتی اپنی گود میں، اور اگر محسوس کرتی کہ بچہ دودھ مانگتا ہے تو اپنی چھاتی سے لگا لیتی۔ امام حسن بصری نے اس طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ مبارک پیا ہے۔ دودھ نہیں تھا، دودھ، مگر ان کی چھاتی مبارک کو چوسا ہے۔ لوگ اس طرح یہ روحانی فرزند ارجمند ہو گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور حسنین کریمین کے بھائی بن گئے۔ پھر چھوٹے سے تھے، پھر حسن و حسین کے ساتھ اسی خانوادہ نبوت میں مل کے کھیلتے تھے، اور پھر وہیں پلے۔ بعد میں پھر وہ شفٹ ہو گئے بصرہ، باقی عمر وہاں گزری، اور 110 ہجری کے قریب جا کے وصال ہوا، تو بصرہ میں زندگی گزاری، تو پھر حسن بصری مشہور ہو گئے۔ یہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا تعارف۔ بعض علماء محدثین نے صوفیاء اور اولیاء کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی سے انہوں نے فیض پایا اور ان کے مرید ہیں اور ان سے سارا فیض مانگ لیا۔ بعض علماء محدثین اور مورخین اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ بات میں نے اپنی ایک کتاب میں اس بحث کو لکھا ہے، مگر بہت پہلے لکھا تھا، بلکہ 1973 میں لکھا تھا، ابھی تک وہ کتاب چھپی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کسی وقت تصوف کی جلدوں میں سے کسی ایک جلد میں وہ بحث ہے، تو چھپ جائے گی تو پھر آپ اس کو پڑھیں گے۔ تو
وہ محدثین اور ظاہر علماء کہتے ہیں کہ ان کی حضرت علی سے ملاقات ہی ثابت نہیں، اکتساب فیض کیسے کیا؟ اس پر میں نے ایک فصل قائم کر کے ان علماء کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ تعجب کی بات ہے کہنا کہ ملاقات ثابت نہیں، جو بچہ پلا خاندان نبوت میں ہو، حضرت ام سلمہ کا دودھ پیا ہو، حسنین کریمین کے ساتھ اس گھرانے میں سال آ سال کھیلا ہو، اس کی ملاقات حضرت علی سے ثابت نہیں۔ حضرت علی کہاں رہتے تھے؟ وہیں تو رہتے تھے، ایک ہی تو خاندان تھا، ایک ہی تو گھر تھا، ایک ہی تو مسجد تھی جہاں نمازیں ہوتی، ایک کیا لاکھوں ملاقاتیں ہر وقت اکتساب فیض کرتے۔ یہ تعارف میں نے کیوں کروایا؟ اس لیے کہ میں وہ روایت ان کے ذریعے سے جو حدیث ہے وہ کوٹ کر رہا تھا۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس مرسل ہے انہوں نے براہ راست کسی اور صحابی سے مروی روایت نہیں کی، براہ راست روایت کیا۔ فرماتے ہیں عظیم الشان تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ علم دو قسموں کا ہے، وہ جو حدیث ہے ان سے مروی، ایک جو دل سے جاری ہوتا ہے، ایک زبان سے جاری ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں واجب تو فَأَمَّا الْأَوَّلُ، جو العلم الاول ہے دل سے جاری ہونے والا، فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ، بس اصل نفع دینے والا تو وہی علم ہے جو دلوں سے ابلتا ہے، نفع بخش تو وہ ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَذَاكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى ابْنِ آدَمَ، مگر جو دوسرا علم ہے جو کتابوں میں لکھا ملتا ہے، واجب وہ ہے، واجب عوام کے لیے فرض اور واجب وہ علم ہے جو کتابوں میں ملتا ہے، مگر خواص کے لیے نافع وہ علم ہے جو دلوں کے چشموں سے نکلتا ہے۔ دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، مگر وہ دلوں کا علم انہی کی سمجھ میں آتا ہے جن کو دل نصیب ہوتا ہے۔ رموز سر دل بے دل چدانت، دل کی باتیں دل والے ہی جانتے ہیں، اور جن کے سینے میں دل نہ ہو، صرف گوشت کا لوتھڑا ہو، وہ کیا سمجھے گا؟ یہ جو لوتھڑا پمپنگ کرتا ہے بلڈ کی، یہ دل نہیں ہوتا، یہ میڈیکل دل ضرور ہے، فزیکل دل ہے، فزیولوجیکل دل ہے، یہ دوران خون کا دل ہے، مگر یہ روحانی دل نہیں، اور اس کے اندر ایک مقام ہوتا ہے، ان کو پھر صاحبان علم کہتے ہیں۔ اس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، یہ صحیح بخاری میں ہے، فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائیں، میں نے حضور علیہ السلام سے دو طرح کی دعائیں اور دو طرح کے کلمات سیکھے۔ تو فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے دو طرح کی علم اور دو طرح کی دعائیں اور کلمات سیکھے۔ فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَبَثَّثْتُهُ، اور ان میں سے جو ایک علم ہے، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَّثْتُهُ، ایک علم تو وہ ہے جو میں لوگوں کو بیان کرتا رہتا ہوں، وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا علم میں نے آقا علیہ السلام سے سیکھا ہے، لو بثثتہ لقطع ھذا البلع، اگر وہ عام لوگوں کو بیان کر دوں تو میری گردن کٹ جائے، وہ میرا سر قلم کر دیں، وہ لوگوں کی برداشت سے باہر ہے، نہ ان کے ہاضمے اتنے مضبوط، نہ ان کے دماغ اتنے طاقتور، نہ سمجھ سکیں نہ ہضم کر سکیں۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو چند حدیث میں نے اس لیے بتائیں یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ قرآن مجید کے علوم اور معارف بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، ظاہر معنی ہوتے ہیں جن سے عام مسلمانوں کو ہدایت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، فرائض اور واجبات کا علم ملتا ہے، شریعت کے احکام ملتے ہیں اور وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ پھر ظاہر کے اندر کچھ باطنی علوم اور معارف ہوتے ہیں، وہ خواص کے لیے جن سے وہ اپنی روحانی ترقی پاتے ہیں۔ کیا؟ جیسے پھل ہوتا ہے نا، پھل کیلا ہے، کیلا تو کیلا پورے کے پورے پھل کو کیلا کہتے ہیں، اب اوپر کا چھلکا بھی اسی کا حصہ ہوتا ہے، مگر آپ اس کو کھانے کے لیے اس کو اتارتے ہیں تو اندر کا گودا کھاتے ہیں، تو کھانے کی چیز تو گودا ہے، کھانے کی چیز چھلکا تو نہیں، لیکن کوئی کہے جی جب اصل کھانے کی چیز ہی گودا ہے تو چھلکے کی ضرورت ہی کیا ہے، اس کو ویسے اتار کے پھینک دیں،
تو اتار کے پھینک کے دیکھ لیں، آدھا گھنٹہ رکھیں تو سارا کیلا خراب ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ جو اصل چیز ہے وہ خراب ہو جاتی ہے جب تک اس پر ظاہر برقرار نہ ہو۔ ظاہر باطن کی حفاظت کرتا ہے، ظاہر باطن کی، تو اصل نفع تو باطن سے ملنا ہے، مگر باطن نہیں رہتا، باطل ہو جاتا ہے اگر اس پر سچا سچا ظاہر چڑھا ہوا نہ ہو۔ باطن نہیں رہتا بلکہ باطل، آپ سمجھ گئے نا، باطل ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے جب تک اس کے اوپر سچا سچا ظاہر۔ تو اس کی ضرورت ہے کہ وہ باطن کی حفاظت کرتا ہے، اور باطن کی ضرورت ہے کہ وہی کھایا جاتا ہے۔ دو چیزیں سمجھ گئے نا؟ تو چھلکا ظاہر ہوا، گودا باطن۔ اب وہ نظر آ رہا ہے نا، گودا نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ آتا ہے۔ اب اس باطن کا بھی ایک باطن ہے، وہ نظر نہیں آتا، وہ اس کا ذائقہ ہے، وہ اس کی خوشبو ہے، وہ اس کی لذت ہے جس کے پیچھے آپ مرتے ہیں۔ کوئی سندھ کا کیلا آپ کو لا کے دے دے، ظاہر بھی وہی باطن بھی وہی، مگر آپ نہیں کھاتے، ہری چھال کا مانگتے ہیں۔ کیوں مانگتے ہیں؟ کانسٹیچوئنٹس تو وہی ہیں، انگریڈینٹس بھی وہی ہیں، اجزاء ترکیبی بھی وہی، جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تو ساری پوری ہوتی، مگر پھر بھی آپ نہیں کھاتے، ہری چھال کا مانگتے ہیں۔ تو ایک زمانہ تھا ہری چھال کا آتا تھا، اب تو اور بھی بڑے بڑے اعلیٰ کیلے خوشبودار آتے ہیں۔ وہ جس چیز کی خاطر آپ اس کو کھاتے ہیں وہ تو دکھائی بھی نہیں دیتی، نہ وہ چھلکے میں ہے نہ وہ گودے میں ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ اصل کی بھی اصل ہے، وہ باطن کا بھی باطن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو چیز جتنی اصل ہوتی چلی جاتی ہے اتنی آنکھوں سے اوجھل ہوتی چلی جاتی ہے، جو جتنی زیادہ نظر آتی ہے وہ اتنی اصل نہیں ہوتی۔ گودا چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آتا، ظاہر چھلکا نظر آتا ہے۔ پھر گودا انہی کو ملتا ہے جو ظاہر سے گزر جاتے ہیں اتار کے، پھر گودا آ گیا۔ پھر جو گودے پر رہ جاتے ہیں وہ وہیں رہ جاتے ہیں، کچھ باطن کے بھی باطن میں جاتے ہیں، وہ اندر کی لذت کو پاتے ہیں، اندر کی لذت کو پاتے۔ تو حلاوت چکھی جاتی ہے، دکھائی نہیں دیتی، خوشبو سونگھی جاتی ہے، دکھائی نہیں دیتی، کیفیت محسوس ہوتی ہے، دکھائی نہیں دیتی۔ تو لوگ کہتے ہیں نا جی ہم تو نہیں مانتے، ہم نے تو دیکھا نہیں ہے تو مانیں کیسے؟ ہم نے تو دیکھا نہیں تو مانیں کیسے؟ تو بھائی دکھائی تو وہی چیز ہی دیتی ہے جو ظاہر ہو، اور جو باطن ہے، پھر جو باطن الباطن ہے، پھر جو اس کا سر ہے، پھر سر کا سر ہے، پھر اس کا خفی ہے، پھر اس کا اخفا ہے، پھر کتنے درجے ہیں۔ وہ تو آنکھ ہو تو تیرے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، یہ تو جس کو جتنی آنکھ نصیب ہے اسی پر اتنا جوبن آشکار ہوتا ہے۔ دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھا، ہم تو اندھے نابینے بیٹھے ہیں، تو ہمیں کیا نظر آئے گا، کیا دیکھیں گے؟ اور میں بھی جو آپ کو بیان کرتا بیٹھا ہوں، اندھے بھی بہرے بھی، ادھر سے سن لیا آپ کو سنا دیا، ادھر سے پڑھ لیا آپ کو سنا دیا، نہ ہمیں کوئی خبر نہ سر نہ سر، نہ خبر نہ سر نہ سر، ہم بھی اندھوں بہروں کی طرح بس یوں ہی ڈفلی بجاتے رہتے ہیں، خبر تو ہمیں ہی کچھ نہیں۔ خبر والے جانتے ہیں، خبر والے جن کو ہے وہ جانتے ہیں، وہ پھر چکھتے بھی ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں۔ وہ تو آج میں نے چاہا یہ جو تقسیم سمجھائی نا ظاہر باطن کی، کہ ان آیات کریمہ کا تھوڑا سا باطن اور باطن الباطن کا اندر کا ایک معنی بیان کریں جو کتابوں میں دکھائی نہیں دیتا جو کتابوں میں دکھائی نہیں دیتا، اندر کا معنی، پھر اندر کے بھی اندر کا معنی۔ تو جب میں کبھی ایسی بات کہتا ہوں تو ساتھ ایک جملہ ضرور کر دیتا ہوں، بھئی یہ سودا پسند آ جائے تو لے جائیں، نہ پسند آئے تو جھگڑے کی بات نہیں، چھوڑ جائیں، ہم کسی اور گاہک کو دے دیں گے۔ جب یہ سودا بیان ہوتا ہے نا تو پھر جھگڑا نہیں ہوتا، جو کہ یہ بات دلائل کی نہیں ہوتی، یہ وجدانیات کی بات ہوتی، یہ تکنے تکانے کی باتیں ہیں، پڑھنے پڑھانے کی نہیں ہوتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب کبھی ایسی چیز ہو تو کہتا ہوں بھئی جھگڑا نہیں، جس کو سودا پسند آئے وہ لے لے، نہ پسند آئے وہ چھوڑ جائے۔
یہ میں بعض ان ساتھیوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو ان سودوں کے شوقین اور عادی نہیں ہیں. جھگڑا نہیں بھائی، دے جائیں واپس. کوئی اور گاہک آ جائے گا اس کو دے دیں گے. یہ میں نے آپ کو تمہید سمجھائی کہ آگے جو بیان کرنے والا ہوں آپ کہیں گے کہ ترجمے میں تو کچھ اور ہے، حاشیے پر کچھ اور ہے، کتابوں میں کچھ اور لکھا ہے، تو یہ تو آپ نے کوئی نیا معنی بیان کر دیا. تو یہ آج اس کا معنی ظاہر کا نہیں، باطن اور باطن الباطن کا معنی، اور یہ بھی کوئی من گھڑت نہیں ہے، یہ عرفاء جانتے ہیں معنی. اب فرمایا تمہارے لیے ایک نشانی ہے، دو لشکر ہیں، دو لشکر ہیں جو آپس میں بھیڑ پڑے تھے. اب ظاہری بیان تو جنگ بدر کا ہو رہا ہے، مسلمانوں کا لشکر صحابہ کرام کا، اور مشرکین اور کفار کا لشکر تھا جو آپس میں لڑ پڑے. ظاہر معنی میں تو بیان اس واقعے کا. اب ہم اس سے ذرا آگے پرواز کرتے، اس سے ذرا اگلی دنیا میں پرواز کرتے. دو لشکر جو آپس میں لڑ رہے ہیں، دو لشکر، اور دونوں جنگ کر رہے ہیں. فرمایا ان دو لشکروں میں ایک نشانی ہے، غور کرو. ان دو لشکروں میں ایک نشانی ہے، غور کرو. وہ دو لشکر کون سے ہیں؟ ایک اہل اللہ کا لشکر ہے، ایک اہل نفس کا لشکر ہے. ایک اللہ والوں کا لشکر ہے کیا، اور ایک نفس والوں کا لشکر ہے. اللہ والوں کے لشکر میں روحانی اسلحہ، روحانی قوتیں ہیں. نفس والوں کے لشکر میں شہوتوں اور خواہشوں کا اسلحہ ہے. دونوں اپنے اپنے میدان میں لڑ رہے ہیں. وہ ان کو زیر کرنے کے لیے روحانیت نفسانی لشکر کو زیر کرنے کے لیے لڑ رہی ہے، اور جنود نفس کے جو لشکر ہیں وہ اپنا ساز و سامان لے کر روح اور روحانی لشکر کو مارنے کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ انسان کا من ایک میدان جنگ ہے، یہ ہر گھڑی کا میدان ہے. اور آپ بھی دیکھتے ہیں نا، کبھی خواہش کہتی ہے ایسا کر لو، فرض کہتا ہے نہیں گناہ ہے ایسا نہ کرو، تو کشمکش ہو جاتی ہے. یہ میدان جنگ ہے. فرض اہل اللہ کے لشکروں کا سپاہی ہے، خواہش اہل نفس کے لشکروں کا سپاہی. ایک جنگ جاری ہے، ایک جنگ جاری ہے، جیسے البدر میں جاری ہے، غزوہ بدر میں جیسے میدان جنگ میں اسلام و کفر کی جنگ جاری، اس طرح اس میدان جنگ میں من کے میدان میں بھی نفس اور روح کے لشکروں کی جنگ جاری. اللہ نفس کے جو لشکر میں جنود نفس ہیں، شیاطین ہیں، خواہشات ہیں، منکرات ہیں، فواحشات ہیں، شہوات ہیں، اور روح کے لشکر میں اہل اللہ ہیں، عشاق ہیں، مخلصین ہیں، طالبین ہیں، صادقین. اب فرمایا جب دو لشکر سمجھ میں آ گئے نا، اب اللہ پاک فرماتا ہے فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ. ایک لشکر تو وہ ہے، وہ پہلا، وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے، وہ قتال کر رہا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے لڑ رہا ہے. اسے کسی اور شے کی طلب ہی نہیں. فوجی لڑتے ہیں نا، کوئی مال غنیمت کے لیے، کوئی توسیع پسندی، کوئی دوسری اسٹیٹ پہ قبضہ کرنے کے لیے، کوئی وہاں آئل پر قبضہ کرنے کے لیے، کوئی گلف میں جانے کے لیے، کوئی افغانستان میں، کوئی سینٹرل ایشیا میں، کوئی کہیں. یعنی دنیا میں جنگیں جو ہو رہی ہیں تو یہ توسیع پسندی کی جنگیں ہیں نا. مگر فرمایا نہیں، جو جنود روح ہیں، روح کے جو لشکر ہیں، وہ جو لڑ رہے ہیں کس کو؟ تقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کو. انہیں اور کوئی مال غنیمت نہیں چاہیے، اللہ چاہیے. اس لیے لڑ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مجاہدے ریاضتیں کر رہے ہیں کہ اللہ مل جائے. وَأُخْرَى کافرہ، اور دوسرا لشکر کافر ہے، دوسرا لشکر کافر ہے. کافرہ کافرہ سے ہے، اور کفر سے اس کا ایک معنی پردے کا ہوتا ہے. ایک معنی تو جس پہ پردہ پڑ جائے وہ کافر ہوتا ہے. تو دوسرا لشکر وہ ہے جن کی نگاہوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، وہ محجوب عن الحق ہے، محجوب عن
ان پر پردہ پڑا ہوا ہے. یرونہم مثلیہم رأی العین، اور ان کی آنکھوں نے ان کو دھوکہ دے رکھا ہے. دوسرے لشکر پر پردہ پڑا ہوا ہے جو نفس کا لشکر ہے. وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور آنکھیں انہیں دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، بس آگے جانے نہیں دیتی، پردہ پڑا ہے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ پاک پھر اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے طاقتور کر دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اپنی پھر یہ فرمایا کہ آنکھ والوں کے لیے، کیا آنکھ والوں کے لیے اس میں بڑی سوچنے کی بات ہے، بڑی عبرت کی بات ہے، اعتبار کے لیے بڑا امر ہے. آنکھ والوں کے لیے، آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دے. یہ اجمال تھا، یہ اجمال کہتے ہیں مختصر بات، موٹی بات ایک سمجھا دی. اب اللہ پاک نے اب دو لشکروں کی وضاحت کی اس سے متصل. وہ کیا فرمایا؟ زینا للناس حب الشہوات، انسانوں کے لیے بڑی مرغوب اور پسندیدہ اور محبوب بنا دی گئی ہیں شہوتیں. جو نفسانی لشکر ہیں، جو لوگ نفس کے لشکری ہیں، نفس کے لشکر کے سپاہی ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں، وہ بھی حجابات میں، اور ان کو 5 حجابات نے محروم کر رکھا ہے حق سے. کتنے حجابات نے؟ کوئی نہ کوئی کسی حجاب میں گھرا پڑا ہے. حب الشہوات من النساء، پہلا حجاب، حجاب وہ شہوت النساء، حجاب النساء، عورتوں کی محبت کا حجاب. آنکھوں نے دھوکہ دے رکھا ہے، آنکھوں نے رأی العین. اب آنکھیں کیا کیا دھوکہ دیتی ہیں، کن کن بھلائیوں میں ڈالتی ہیں. اب ان حجابات کا ذکر آ رہا ہے. آپ ان حجابات کو سنیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ناپ تول کریں، من میں جھانکیں، جائزہ لیں، خود نظر آ جائے گا کس کس حجاب میں کون مر رہا ہے اور کس کس حجاب میں کون بھٹک رہا ہے. حب الشہوات من النساء، پہلا حجاب حجاب شہوت النساء ہے. عورتوں کی شہوت و محبت کا ایک حجاب ہے. کچھ لوگ اس میں بھٹک رہے، آنکھیں اس سے آگے انہیں جانے نہیں دیتی. یہ جو نسوانی شہوتیں ہیں، بس اس حجاب میں کئیوں کی زندگی برباد ہو گئی، اور انہوں نے سمجھا کہ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، کہ یہ دنیا ہے، یہی عیش پرستی ہے، یہی عیاشی ہے. اسی شہوت نسوانی میں کئیوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے. اسی تلاش میں مارے پھرے اور برباد ہو گئے اور گھاٹیوں میں تباہ ہو گئے. تو کئی تو اس حجاب میں ہیں، حجاب شہوت نساء. بعضوں کے اوپر پھر ایک اور پردہ ہے، حجاب البنین. دوسرا حجاب کون سا؟ اولاد کی محبت کا پردہ. کہ عورتوں کی شہوت کے پردے سے اگر بچ گئے تو ان پر اولاد کی محبت کا پردہ ہے. کیا؟ اب یہ دیکھنے میں تو بڑا لطیف نظر آتا ہے، مگر یہ اس سے بھی زیادہ سخت پردہ ہے. سخت وہ پردہ ہوتا ہے جس سے نکلنا مشکل ہو. عورتوں کی شہوت کا پردہ ایسا ہے کہ ذرا انسان کو تھوڑی سی بھی عقل آ جائے تو بات سمجھ لیتا ہے کہ برائی کی بات ہے، مگر جو اولاد کی محبت کے فتنے میں گر جائے یہ پردہ سخت ہے، اس سے نکلنا مشکل ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم جب تخت بلخ کا تخت و سلطنت چھوڑ کے آ گئے، 9 سال کا چھوٹا سا بچہ چھوڑ کے آ گئے. مدت گزر گئی، بچہ جوان ہوا، وہ ماں سے پوچھتا اماں ابا کہاں ہے؟ بری تعریف سنی، وہ تلخ کی اور یہاں بخارا کی سلطنت کے بادشاہ تھے. کہا بیٹا کچھ خبر نہیں، وہ اللہ کی تلاش میں یہاں ہم سب کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. یہ بھی پتہ نہیں وہ اللہ بھی ملا یا نہ ملا، مگر ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. اور شنید ہے کہ شاید کعبۃ اللہ میں مکہ میں رہتے. بیٹے نے 4000 لوگوں کو حج اپنی جیب سے خرچ کروانے کا اعلان کیا، قافلہ لیا اور باپ کی تلاش میں نکل پڑا.
جوان ہوا بیٹا کہ جا کے اپنے باپ کو جو رب کی تلاش میں نکل پڑا تھا دیکھوں تو صحیح. شہر میں آ کے پوچھا حضرت ابراہیم بن ادہم کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ایک آدمی بوڑھا سا ہے جنگل میں لکڑیاں کاٹ کے گٹھڑی لاتا اور بیچتا ہے. سلطنت تخت چھوڑ کے بادشاہ آیا تھا، گئے دیکھا ابراہیم بن ادہم لکڑیوں کا گٹھڑا سر پہ اٹھا کے آ رہے ہیں. بیٹے نے بھانپ لیا یہی باپ رکھتے ہیں. پھر حرم کعبہ میں آ گئے، طواف میں باپ کی نظر پڑ گئی جوان بیٹے پر، شفقت پدری نے جوش مارا، آنکھ نے پہچان لیا کہ میرا بیٹا یہی ہے جو 9 سال کا چھوڑ کے آیا تھا. بس دم بخود ہو گئے، طواف بھول گیا. حجاب البنین، طواف کعبہ میں اللہ کے گھر میں ہیں، کیا اللہ کے گھر میں ہیں، اس سے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں. طواف رب کے گھر کا ہو رہا ہے، بیٹا نگاہوں میں آیا، اس محبت نے جوش مارا، طواف بھول گیا، نگاہیں گڑ گئیں، بیٹے کو تکتے رہ گئے. حجاب البنی، اس حجاب میں گر گئے. اب بات کی سمجھ آئی؟ پلٹ کے آئے. پھر اس کے بعد بیٹا اپنے کیمپ میں بیٹھ گیا تو کسی نے کہا تمہیں باپ سے ملانے لے چلوں، تو باپ سے ملنے گئے. باپ اٹھ کھڑا ہوا، بے ساختہ باپ اور بیٹا آپس میں لپٹ گئے اور زاروں قطار روتے رہے. مدت 20 سال کے بعد جوان بیٹا ملا تھا، زاروں قطار روتے رہے اور ایک عجیب ایک تلاطم جذبات کا بپا ہو گیا. اس کے بعد اوپر حضرت ابراہیم بن ادہم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، ایک چیخ نکلی، بیٹا شہید ہو گیا. چیخ نکلی بیٹا. کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا ہوا؟ فرمایا وقت تو اس کا مقرر تھا، وقت تو اس کا مقرر تھا، مگر جوان بیٹے کو 20 سال کے بعد اس حال میں دیکھ کر میں بے قابو ہو گیا. میری محبت نے جوش مارا اور وہ جوش اتنا غالب تھا کہ میں اس میں گم ہو گیا تھا. جب اس حجاب میں گر گیا تو میرے من نے چیخ ماری اور میں نے اللہ کو دیکھا، مولا اس حجاب سے نکال، اس حجاب سے نکال. کیونکہ اوپر سے آواز آئی ادہم تلاش تو ہمیں کرنے آیا تھا، گم بیٹے میں ہو گیا ہے. تلاش تو ہمیں کرنے آیا تھا، گم بیٹے میں ہے. تو بات کھڑی کر کس کو پانا ہے؟ تو چیخ نکلی مولا مجھے اس حجاب سے نکال لے. اس کا وقت آ گیا، بیٹا شہید ہو گیا. یہ بڑے بڑوں کی باتیں ہیں، یہ میں آپ کو حجاب البنین بتا رہا تھا. تو پھر تیسرا حجاب ہے حجاب القناطیر. حجاب القناطیر یعنی عورتوں کے حجاب، پھر بیٹوں کے حجاب، پھر سونے چاندی کے القناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے جو ڈھیر ہیں، سونے چاندی کے جو ڈھیروں کے ڈھیر ہیں، مال دولت سونا چاندی، اس کا حجاب ہے. تو کوئی اس حجاب میں گھرے پڑے ہیں، زندگیاں بیت گئی ہیں، سونا چاندی، اس مراد مال دولت ہے، مال دولت کے ڈھیر لگ رہے ہیں اور ابھی دوزخ دل کا بھر نہیں رہا. وہ آوازیں دیتا ہے حل من مزید، حل من مزید، اور بھی لا، اور بھی لا، اور بھی. تو ہم میں سے کئی حجاب القناطیر میں گر گئے ہیں، مال دولت سونا چاندی، اسی سے ہی نکلنے کی فرصت نہیں کہ اس میں گر کے رہ گئے. باتیں سب کرتے خواہش کرتے ہیں مولا ملے، ہم تو اس کے حجابات کی طرف بھی نہیں بڑھے، ہم تو ان حجابات دنیہ میں، حجابات نفسانیہ میں، حجابات شہوانیہ میں گرے پڑے ہیں. ہم تو اور دنیا میں پھرتے ہیں، ہم تو اس دنیا کے مسافر ہی نہیں ہوئے، تو ملے کہاں سے؟ بعضوں پر یہ حجاب ہے. چوتھا حجاب ہے کسی پر حجاب الخیل، خیل المسبمہ، نشان زدہ گھوڑے، اشارہ طاقت کی طرف ہے. چوتھوں پر حجاب طاقت کا، اقتدار کا، عمارت کا، وزارت کا، صدارت کا، سلطنت کا، حکومت کا، طاقت کا، دنیا کی طاقت کا، زور کا، کہ اس حجاب کے طلب میں گھر گئے کہ طاقت ہاتھ میں آ جائے، حکومت آ جائے، اقتدار آ جائے، قوت آ جائے، شوکت آ جائے، کہ اس حجاب میں مارے مارے برباد ہو گئے. کئی والانعام والحرث، حجاب الانعام چوپائے کھیتی باڑی دنیا داری، کیا
پانچواں حجاب حجاب الانام جو ہے، یہ حجاب الحرث، یہ دنیا داری کا حجاب ہے۔ ان چیزوں سے ہٹ کر بھی ایک دنیا ہر وقت رسم ہے، رواج ہے، کھیتی باڑی ہے، لین دین دنیا کا ہے، دنیاوی ڈھیل ڈال ہے۔ تو یہ ساری زندگی جو ہماری دنیا داری سے مرقع ہے، دنیا داری سے عبارت ہے۔ نماز پڑھنے آتے ہیں تو دیندار بن جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں دنیا دار، ادارے میں رفیق بنتے ہیں تو ارادہ دیندار ہوتا ہے، عمل دنیا دار ہوتا ہے۔ ارادہ دیندار ہوتا ہے، عمل نیت دیندار ہوتی ہے، برتاؤ دنیا دار۔ تو ہم دین میں بھی دنیا داری کرتے ہیں، دین میں بھی دنیا دارا رب دے نال بھی 420 کی تھی، وہ سنایا تھا نا میں نے بلے شاہ صاحب، اتوں دھوویں لتاں گوڈے تے تیرے اندر رہی پلیتی، دنیا دارا رب دے نال بھی 420 کی تھی۔ تو ہم تو اندر باہر سب دنیا دار ہیں، شکلیں دینداری کی بنا لیں، تسبیحاں پکڑ لیں، کام کر لیں، تو خالی ظاہر کے کاموں سے تو ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ اللہ نہ تمہارے ظاہری عملوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، وہ تو دلوں کو دیکھتا ہے، اور دلوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو دیکھتا ہے کہ من میں کیا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو لوگوں من اچھا کر لو، کیا من اچھا کر لو، تن خود بخود اچھا ہو جائے گا۔ یار تن دھونے سے نہیں خوش ہوتا، من دھل جائے تو خوش ہوتا، کیونکہ یار کو، اس یار کو تن سے غرض نہیں، اس یار کو من سے غرض۔ وہ کہتا ہے کہ نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، ساری کائنات کی وسعتیں بھی مجھے اپنے اندر سما نہیں سکتی، مگر کسی کا دل صاف ہو جائے تو اس دل میں آ جاتا، دل میں سما جاتا۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو دلوں میں سماتا ہے، اس لیے دل اچھے کر لو۔ ہمارا سب کچھ اچھا ہے پر دل اچھا نہ ہوا، سب کچھ اچھا ہے پر دل اچھا نہ ہوا۔ اگر دلوں کو اچھا کرنے کی فکر ہو جاتی تو معلوم نہیں ہمارا حال کیا ہو جاتا، ہم پاگل ہو جاتے، ہم دیوانے ہو جاتے۔ رات میں کایا پر ایک رات میں کایا پلٹ جاتی۔ تو منہاج القرآن تو بنایا دلوں کو اچھا کرنے کے لیے، من کو ستھرا کرنے کے لیے ہے، مگر ہم تو تنوں کی لڑائی میں پھرتے ہیں، تنوں کی لڑائی میں پھرتے۔ تو 5 حجاب گنے میں نے، حجاب النساء، حجاب البنین، حجاب القناطیر، حجاب الخیل، حجاب الانعام۔ تو جس کو دیکھو کسی نہ کسی حجاب میں گھر گیا ہے۔ فرمایا لوگو ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ہے ساری دنیا کا سودا جس میں تم مارے مارے پھرتے ہو، یہ دنیا کی متاع ہے، دنیا کا سودا ہے جس میں مارے مارے پھرتے ہو۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے، وہ فرمایا تھا نا کہ ایک لشکر تو وہ تھا جنود نفس کا، فرمایا ایک لشکر دوسرا ہے اللہ والا۔ اب یہ سودا دنیا کا بتا کے اب فرماتا ہے یہ تو دنیا کا سودا ہے۔ گاہک آ گیا نا دکان پر، گاہک آ گیا، یہ دیکھ، یہ دکھایا، یہ کپڑا رکھ دیا، پھر یہ رکھ دیا، پھر یہ رکھ دیا، گاہک دیکھتا رہا دیکھتا رہا۔ کئی تو یہ کپڑا لے کے چلے گئے، کئی کوریا کا لے گئے، کئیوں نے کہا نہیں بھائی چائنا کا دکھاؤ، وہ چائنا والا لے گئے، کئیوں نے کہا نہیں جاپان کا دکھاؤ، وہ جاپان والا لے گئے۔ گاہک طرح طرح کے تھے، جس کو جو پسند آیا اس نے سارے کھول کے رکھ دیے تھان، بس ہر کوئی اپنی اپنی پسند کا لے گیا۔ کوئی گاہک ایسا بھی تھا وہ کھڑا رہا، اس نے کہا یہ نہیں کوئی اور اچھا ہے تو وہ دکھا۔ تو میں تو دکانداری نہیں کرتا، ویسے تو ہم دکاندار ہی ہیں اور کیا ہے،
نہ دین نہ سمجھ نہ معرفت، یہ دنیا دار بھی ہیں دکاندار بھی کیا ہے، نہیں کرتا ہوں، مگر دکانداری کرنے والے جانتے ہیں کہ وہ بھی اپنا اصل سودا چھپا کے رکھتے ہیں، گاہک کو ایک پر دوسرے پر تیسرے پر دیتے دیتے پہچانتے ہیں کہ یہ خود مانگے تو پھر مول بھی زیادہ پڑتا ہے نا، شروع میں آپ سب سے اعلیٰ دے دیں تو وہ تھوڑا مول اسی پر کر دے گا، وہ کہے گا یہ اتنے کا دے دیں، نہیں کہے گا اور اعلیٰ دکھاؤ، تو دکاندار کو پتا ہوتا ہے جب اعلیٰ مانگ رہا ہے تو اب خود قیمت بھی زیادہ دے گا، نہیں جی اس سے بھی اونچا دکھاؤ اعلیٰ دکھاؤ، جب وہ کہتا ہے میں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں لینا، کوئی سب سے اونچا سودا ہے تو وہ دکھاؤ، تو آخر پہ وہ اندر جاتا ہے اور اٹھا کے کھلاتا ہے، کہتا اچھا اگر یہ سودے قبول نہیں تو پھر ایک سب سے اونچا سودا بھی ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے لوگوں یہ حجاب ہیں شہوات کے ہیں، نساء کے ہیں، حجاب البنین ہیں، قناطیر ہیں، یہ ذہب و فضہ ہیں، خیل ہیں، انعام ہیں، حرث ہیں، یہ سارے سودے، فرمایا بہت سے سوداگر تو انہی کے ہیں وہ لیتے ہیں، مگر کوئی ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں مولا کوئی اور سودا ہے تو وہ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، کہ ایسے بھی ہیں کہتے ہیں مولا نہیں کوئی اور سودا ہے تو دے، تو تب آخر پہ وہ چھپا ہوا سودا نکالتا ہے اور کہتا ہے واللہ عندہ حسن المآب، ہاں اے طالب میرے پاس ایک اس سے اچھا سودا بھی ہے، یہ جو 5 سودے تم نے دیکھ لیے نا میرے پاس ان سب 5 سے ایک ہائے ہائے بولیے واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس اب اس سے ایک اچھا سودا بھی ہے، مگر اس کے سوداگر کہاں رہے آج، اس سوداگر اس سودے کے مانگنے والے نہ وہ حسن میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، وہ سوداگر کہاں رہے، ہم تو مردہ زمانے میں آئے ہیں، مردہ زمانے میں آئے ہیں، جو سودا اللہ جس کی آوازیں دے رہا ہے لوگوں گاہکوں ایک اچھا سودا بھی ہے، مگر کوئی جواب میں اس کو نہیں کہتا کہ ہاں مولا میں تو اس سودے کے لیے آیا ہوں، سارے نچلے سودوں پر جا رہے ہیں، ہم سب نچلے سودوں پر جا رہے ہیں۔ باری تعالیٰ بتا وہ اچھا سودا کیا ہے، یہ بتا کر پھر فرماتا ہے قل انبئکم بخیر من ذالکم، بتا دیا ہاں میرے پاس ان سے اچھا سودا بھی ہے، بتا دیا اچھا سودا ہے، مانگنے والوں نے مانگا مولا دے وہ سودا، لیکن پھر فرمایا کل میرے حبیبی نے پھر بتا دے، انہیں پھر کہہ دے انبئکم بخیر من ذالکم، کیا جو ان سب سودوں سے اچھا سودا ہے وہ بتاؤں، یہ جو انداز ہے کیا جو سب سے اچھا سو پہلے بتا دیا میرے پاس ہے، پھر پوچھا کیا وہ بتاؤں، وہ طلب کو پرکھنا چاہتا ہے کہ کہیں ناقدری نہ کر دینا، اسے پتہ ہے نا یہ ناقدر لوگ ہیں، پوچھتا ہے بتاؤں وہ جو سب سے اچھا سودا، تاکہ شوق کی پوچھتا اس لیے ہے شوق کی چنگاری جلاتا ہے، شوق کی چنگاری جلاتا ہے، پھر عشق کی دھوکنی دیتا ہے، قل انبئکم، قل محبوب بتا دے، اس سے شوق کی چنگاری جل گئی، قل بتا دے حسن المآب کے تحت کہ اچھا سودا ہے، شوق کی چنگاری جل گئی، پر جب شوق کی چنگاری جلنے والوں کو نہیں دیتا، کیونکہ چنگاری ہے معلوم نہیں شام کو بجھ جائے، پھر فرماتے محبوب ان سے فرما قل انبئکم، اب اگلی بات کرتا ہے فرما دے بتا دوں
بتا دوں، عشق کی دھوکنی نہیں ہوتی، وہ جو سمجھتے ہیں نا آپ دھوکنی، جس سے پھونک مار کے پھر آگ جلایا کرتے ہیں، پھر اونبئکم کی دھوکنی سے ہوا دیتا ہے تاکہ عشق کی آگ جل پڑے، تاکہ طلب کی آگ جل پڑے، محبت کی آگ جل پڑے، شوق کی چنگاری بجھے نہ۔ اونبئکم کی دھوکنی سے طلب کی آگ جلاتا ہے تاکہ آگ جل پڑے۔ پھر فرماتا ہے بخیر من ذالکم، تاکہ عشق کا بھانبر جل پڑے۔ عشق کا جب بھانبر جل پڑا اور آگ مچ گئی، اس کی علامت کیا ہے؟ پھر آہ سرد و رنگ زرد و چشم تر، آشکارا شش نشان ہست ہے پسر۔ پھر جن کی وہ دھوکنی سے آگ جل جاتی ہے ان کی نشانیاں ہوتی، ٹھنڈی آہیں نکلتی، رنگ زرد ہوتے ہیں، آنکھیں تر ہوتی، نیند کم آتی ہے، ہنستے کم ہیں، رونا زیادہ آتا ہے۔ جب وہ دھوکنی سے آگ بھڑک اٹھتی ہے، آگ مچ جاتی ہے، تو ایسوں کو کہتا ہے للذین اتقوا عند ربہم، پھر یہ سودا ان پرہیزگاروں کے لیے ہے اللہ کے پاس، پرہیزگاروں کے لیے۔ باری تعالیٰ اب بتا دے وہ سودا کیا ہے، اب انتظار کی گھڑیاں ختم کر، بتا دے۔ اب وہ لایا جاتا ہے سودا، عند ربہم جنات۔ اب جب اللہ کی اس بارگاہ میں پہنچتے ہیں، وہ اللہ والوں کا لشکر، وہ روح کا لشکر، وہ روحانی سودا، تو یہاں بھی پردے شروع ہوتے ہیں، یہاں بھی وہ حجابات ناسوت تھے، یہ حجابات ملکوت، وہ حجابات نفس تھے، یہ حجابات روح ہیں۔ اب یہاں بھی حجابات میں رکھتا ہے وہ پہلے حسن کو، بولیے حسن کو حجابات میں رکھتا ہے۔ تو فرمایا سب سے پہلے حجاب جنت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جو جنت کے طالب ہم بنے پھرتے ہیں نا، تو لوگوں جنت بھی ایک پردہ ہے، اس نے جنت کے حجاب میں کچھ چھپا رکھا تاکہ لوگ اسی میں گم ہو جائیں، لوگ اس جنت کے حجابات میں گم ہو جائیں، تو حور دیکھے، کوئی قصور دیکھے، کوئی چشمے دیکھے، کوئی محل دیکھے، کوئی درخت دیکھے، کوئی میوے دیکھے، یہ جنت کے جو سکھ ہیں اور راحتیں بیان کرتا ہے۔ کئی حجابات جنت میں کھو گئے اور کہا کہ ہمیں منزل مل گئی، ہمیں پا گئے، اہل جنت ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ایک حجاب جنت ہے۔ اس کے بعد آگے تجری من تحتها الانہار، اگلا پھر حجاب انہار ہے۔ حجاب، یہ جنت باغات کا پردہ ہے، یہ جنت باغات کا حجاب تھا۔ پھر آگے چشموں اور نہروں کا حجاب ہے، چشموں اور نہروں کا حجاب ہے۔ یہ اس سے اچھا کیسے ہے؟ باغات تو سامنے نظر آتے ہیں نا، مگر وہ چشمے نہریں جہاں سے آ رہی ہیں، آتی نظر آتی ہیں، آ کہاں سے رہی ہیں وہ منبع دکھائی۔ تو چشموں نہروں کا رواں ہونا بتاتا ہے کہ کوئی چھپا ہوا منبع حسن ہے، کوئی منبع ہے جہاں سے آ رہی ہے۔ تو دوسرا حجاب انہار ہے، نہریں رواں ہیں، چشمے رواں ہیں، دریا رواں ہیں، وہ بھی حجاب انہار ہے کہ اس میں پہنچ گئے، اس میں کھو گئے۔ اور پھر اس سے آگے ایک اور حجاب، تیسرا روحانی حجاب، وہ فرمایا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور پاکیزہ سنگتیں ہوں گی، پاکیزہ زوجیں، ازواج ہوں گی، حوریں ہوں گی، پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ تو جنت میں ان مقامات پر وہاں بھی پاکیزہ سنگتوں اور زوجیتوں کی راحت ہوگی۔ یہ بھی ایک روحانی ملکوتی حجاب بھی ہے۔ شہوانی حجاب بھی تھا اگر پلیدی میں ہو، اگر پاکیزہ ازواج مطہراتن میں ہو تو پھر یہ ملکوتی حجاب بھی اوپر بھی ہے۔ تو تیسرا کئی ازواج ان مطہراتن کے حجاب تک جا پہنچے، وہاں کھو گئے۔ تین حجاب تھے۔
کئیوں نے یہاں کے آواز دی مولا اب ان حجابات سے نکال بھی صحیح. آئے جنت کے پردوں میں ہم گھر گئے نکل آئے، انہار کے پردوں میں گھرے نکل آئے، ازواج کے پردوں میں گھرے نکل آئے. مولا ہم تو ان حجابوں کے لیے تو نہیں آئے تھے، اب ان سے نکال بھی تو صحیح، آگے بھی تو لے چل. تو جب یہ سارے پردے اٹھتے ہیں، حجاب جنت اٹھتا ہے، حجابات انہار اٹھتے ہیں، حجابات ازواج اٹھتے ہیں، جب سارے پردے اٹھتے ہیں تو آگے رضوان من اللہ، اللہ کی رضا کی وادی آ جاتی ہے، اللہ کی رضا کی وادی آ جاتی ہے. اب حکم ہوتا ہے آؤ اب میری رضا کی وادی میں تیرتے ہوئے چلے آؤ. رضوان الہیہ کی وادی میں پھر وہ کامل صادق طالب تیرتے ہیں. رضوان الہی اللہ کی رضا کی وادی میں نہروں سے گزر کے ان سمندروں میں تیرتے ہیں، رضوان من اللہ میں تیرتے ہیں. یہ چوتھا مرحلہ تھا، کئی اسی پہ گم ہو گئے اور ختم ہو گئے. خدا کی رضا کے مقام پر جا پہنچے، بڑا اونچا مقام ہے کیا؟ مگر کچھ طالب ایسے بھی نکلے جنہوں نے وہ وادی بھی عبور کر لی، رضا کی وادی بھی عبور کر لی، اور جب اس کے کنارے پر جا پہنچے اور اس کے ساحل پہ پہنچے تو پکارا مولا اب جو رہ گیا ہے وہ بھی عطا کر دے. تو حکم ہوا واللہ بصیر بالعباد، پھر پردہ اٹھا دیا اور رب نے خود تکنا شروع کر دیا. اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، پھر اس نے تکنا شروع کر دیا. تکنا یا نہ تکنا یہ تو محبوب کا حق ہے، نہ تو شور و فغاں کر نہ تو غیروں کو گلا دے. یہ تو وادیاں ہیں، کچھ حجابات ہیں، کچھ وادیاں ہیں جو ساحل مراد پر جا پہنچے، پھر ان کو تک لیا، پھر پردے اٹھ گئے، پھر اللہ پاک نے بصیرم بالعباد پھر نگاہ عطا کر دی، دیدار عطا کر دیا. 5 مرحلے عبور ہو گئے. اور جب اس مقام پہ پہنچے تو یہ وہ لوگ ہیں، وہ لوگ جو عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ الذین یقولون ربنا اننا آمنا. یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو عرض کرتے ہیں مولا ہم تجھ پر ایمان لائے. ہم تجھ پر ایمان کون سا؟ تیری ذات کو مان لیا، تیری صفات کو مان لیا، تیرے افعال کو مان لیا. تیری ذات پر ایمان لائے، تیری صفات پر ایمان لائے، تیرے افعال اور تیرے ہر امر پر ایمان لائے. پھر یہ ایمان لا کے عرض کرتے ہیں فاغفر لنا ذنوبنا، مولا ہمارے گناہ معاف کر دے. اب اس مقام پر گناہ کون سے؟ آپ سوچیں گے وہ تو بڑے مرحلے طے کر کے انسان تو ان وادیوں کو عبور کر کے مقام رضا اور مقام دیدار تک جا پہنچا، مقام دیدار تک جا پہنچا. اب ذنوب اور گناہ کون سے جو معافی مانگ رہے ہیں؟ وہ یہ تھے کہ مولا تیری ذات پر ایمان لائے، تیری صفات پر، تیرے افعال پر ایمان لائے، تو ہمارے گناہ بخش دے. کون سے گناہ؟ جو ہم نے اپنی ذات پر اعتبار کر لیا، جو ہم نے اپنی صفات پر اعتبار کر لیا تھا، جو ہم نے اپنے افعال پر اعتبار کر لیا تھا، جو ہم نے اپنے وجود پر اعتبار کر لیا تھا. مولا یہ جو ہمارا خود پر اعتبار تھا اور ہم اپنے آپ کو، اپنی ہستی کو کچھ سمجھ بیٹھے تھے، مولا اس ہستی کے گناہ کو مٹا دے. بس فقط تو ہی تو رہ جا. وہ ایمان عطا کر کہ جگ میں آ کر، اس جگہ وادی میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آئے نظر جدھر دیکھا، تو ہی آیا نظر. ہائے 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 وقنا عذاب النار، اور باری تعالیٰ اور ہمیں عذاب سے، آگ سے بچا لے. کون سی آگ؟ ہجر کی آگ سے بچا، ہجر کی آگ سے بچا. مولا ہمیں محرومی کی آگ سے بچا لے، مولا ہمیں دوری کی آگ سے بچا لے، دوری کی آگ سے بچا لے. دوری مٹا اور اپنی قربت کی کشتی میں سوار کر، محرومی مٹا اور اپنی عطا کی کشتی میں سوار کر، ہجر مٹا اور اپنے وصال اور اپنے دیدار کے ساحل تک پہنچا. یہ دعا ہو رہی ہے. اب اس دعا کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ہاں آؤ اب تمہیں طریقہ بتا دوں کیا کرنا ہے، طریقہ بتا دوں. الصابرین،
فرمایا 5 وادیاں ہیں، ان کو عبور کر کے پھر میرے پاس آ جائے، میرے گھر کے انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں۔ یہ وادیاں ہیں پتھریلی وادیاں، کیا نوکیلے پتھر، پتھریلی وادیاں، انہیں عبور کر لو تو میں تو منتظر کھڑا ہوں، تمہیں ساتھ لگا لوں گا۔ وہ کون سی؟ الصابرین، صبر کی وادی عبور کر لو، کیا صبر کی وادی عبور کر لو، والصادقین، صدق کی وادی پھر عبور کر لو۔ جب صبر کی وادی سے نکلو گے تو صدق کی وادی میں داخل کیا جائے گا، پھر صدق و سچائی کی وادی عبور کر لو۔ جب صدق اور سچائی کی وادی سے نکلو گے، والقانتین، ادب والے بن جاؤ گے، پھر میری بارگاہ کے ادب، قنوت اور جھکنے کی وادی میں داخل ہو جاؤ گے، پھر وادی ادب آئے گی، وادی قنوت آئے گی، پھر اس کو عبور کر لو۔ جب اسے عبور کر لو گے، والمنفقین، پھر خرچ کرنے کی وادی، کیا خرچ، مال دولت تو بڑا پہلے سے خرچ ہو چکا، اب کون سا خرچ رہ گیا مولا؟ ہاں، اپنی خواہش خرچ کر دو، اپنی ذات خرچ کر دو، اپنی صفات خرچ کر دو، اپنے افعال خرچ کر دو، اپنی خواہشات، اپنا خیال، اپنی ہستی، حتیٰ کہ جب فنا کر دو ہر چیز سے تو یہ مقام انفاق۔ اب فنا کی وادی، انفاق و فنا کی وادی کو عبور کر لو۔ جب یہ کر لو گے تو والمستغفرین بالاسحار، پھر پچھلی رات اٹھ کر معافی مانگو گے۔ معافی کس شے سے؟ معافی کس شے سے؟ اب معافی مانگو گے اپنے وجود سے کہ مولا اسے مٹا دے، تاکہ وجود سے فنا ہو جاؤں اور تجھ سے بقا ہو، اپنے ہونے سے فنا ہو جاؤں اور تیرے ہونے کے ساتھ بقا نصیب ہو جائے۔ تو فرمایا جب تم وادی صبر سے نکلو گے تو وادی صدق میں داخل کیا جائے گا، وادی صدق سے نکلو گے تو وادی قنوت و ادب میں داخل کیا جائے گا، وادی قنوت و ادب سے نکلو گے تو وادی انفاق و فنا میں داخل کیا جائے گا، وادی انفاق و فنا سے نکلو گے تو وادی بقا میں داخل کیا جائے گا، اور جب بقا کی وادی عبور کر لو گے اس کے کنارے پر پہنچ کر رک جانا، کیا ہوگا؟ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، پردہ اٹھ جائے گا، خدا بے نقاب ہوگا۔ شاہد شاہد اللہ، شاہد اللہ، شاہد اللہ، اللہ جلوہ گر ہو جائے گا۔ وہ جو افق ہوگا بقا کا، اس پر میرا حسن جلوہ گر ہوگا، میرا حسن مطلق جلوہ گر ہوگا، وہاں میرا حسن مسکرا رہا ہوگا، وہاں میرا جمال مسکرا رہا ہوگا، اور وہ عاشق جو ان وادیوں کو عبور کر کے پہنچتے ہیں وہ میں اپنے حسن کی گود میں ان کو لے رہا ہوں۔ لا انہ لا الہ الا ہوا، پھر یہ وہ مقام ہے کہ پھر سوائے اللہ کے اور کچھ نہ ہوگا، سوائے اللہ کے اور کچھ نہ ہوگا۔ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ فرمایا فرشتے بھی اسی کی گواہی دے رہے ہیں، اور اولو العلم، جن کو علم مل گیا ہے وہ بھی اسی کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ ایک سفر ہے، آج ایک سفر کا بیان ہوا۔ اللہ پاک نے ان آیات کریمہ سے کیسے نفس کی گھاٹیوں سے نکل کر اس وصال و فنا و بقا کی گھاٹیوں تک پہنچنے، ان منزلوں تک پہنچنے کا سفر اللہ پاک نے عطا کیا ہے۔ زندگی چند دنوں کی امانت ہے، دنیا میں بہت کچھ دیکھ لیا، بہت کچھ چکھ لیا، اب لمحے رہ گئے، چند سانس رہ گئے، معلوم نہیں کتنے دن رہ گئے، کب بلاوا آ جائے۔ لوگوں کوشش کرو کہ کچھ قدم تو اس سفر میں چل پڑے، کچھ قدم اس سفر میں چل پڑے، اس راہ پہ چل پڑے۔ اس راہ میں ہائے ہائے جو مسافر چلے ہیں انہی کو خبر ہے کہ بڑا لذیذ راہ ہے، بڑا حسین راہ ہے، پیارا راہ ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے اور خیر اور تقوی کے ساتھ قائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔